یعنی یہ بدلہ لینا یہ اللہ تعالیٰ نے ایز این اوبلیگیشن شریعت کا حصہ بنایا ہے. کس لیول کا بدلہ؟ آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا. اب ظاہر ہے غلامی کا دور تھا، اگر کسی آزاد بندے نے کسی غلام کو مار دیا، اب جس نے مارا ہے قاتل، اسی قاتل کو قتل کیا جانا چاہیے نا. تو وہ کہتا تھا اچھا میں غلام خرید کے تمہیں دے دیتا ہوں، میرے بدلے میں اسے قتل کر دو. دیکھیں نا، تو اس لیے اللہ نے کہا یہ کیا انصاف ہوا، آزاد کے بدلے میں آزاد قتل ہوگا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. بیسیکلی یہودیوں کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے نا. پیچھے پس منظر میں ہم تحویل قبلہ کا مضمون کور کر چکے ہیں. انہوں نے ایک لکیر پیٹنا شروع کر دی تھی کہ جب تک ابراہیمی قبلے کی طرف مسلمان نہیں گئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یروشلم تو ابراہیمی قبلہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ یروشلم کی بجائے خانہ کعبہ کر دیا تو پھر انہوں نے اوپنلی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا، ابھی تک تو تم ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب تم نے اپنا قبلہ بدل لیا. حالانکہ وہ اندر سے ہی جانتے تھے کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. قبلہ اول بھی کعبہ ہے، قبلہ آخر یعنی فائنل قبلہ بھی کعبہ ہے. قبلہ اوسط درمیانی پیریڈ کے لیے جو صحیح بخاری میں آتا ہے 17 مہینے تک کے لیے وہ بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہتے ہیں، ایلیا بھی کہتے ہیں، اور بعد میں وہاں پہ حضرت عمر کے دور میں مسجد اقصی بھی بن گئی. ویسے جو اس کو مسجد اقصی احادیث کے اندر آیا ہے یا قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں، اس سے مراد دور کی مسجد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کوئی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے آیات گزر چکی ہے نا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے. اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے، اب گنتے جائیں جناب چیزیں، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں جب تک آخرت کو نہیں مانیں گے کہ اللہ نے پوچھنا بھی ہے. ویسے تو مزے ہی مزے ہیں، اگر اللہ نے پوچھنا نہ ہو تو اللہ کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج آپ دنیا میں کسی کو آفر دینا کہ اللہ کو مان لو تو جنت ملے گی، نہ مانو تو کچھ نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی ادھر ہی جنت بنا لیتے ہیں. اصل چیز ہے آخرت کی جواب دہی. جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور تمام انبیاء پر، یہ تو ہوگی بنیادی ایمانیات. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور ایمان بالرسالت. ویسے تو یہ مین 3 کیٹیگری میں فال کرتی ہیں چیزیں جو ہم کہتے ہیں عقائد ثلاثہ ہیں مسلمانوں کے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید کے اندر ہی فرشتوں پہ ایمان بھی آتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں، سب کیٹیگری میں فال کر جاتی ہیں. عقیدہ رسالت کے اندر ہی کتابوں پہ ایمان آتا ہے کیونکہ کتابیں انبیاء پہ ہی نازل ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ بڑی بڑی 3 کیٹیگریز بنائیں نا تو تمام اسلامی عقائد انہی 3 کیٹیگریز کے اندر فال کرتے ہیں. اور مال خرچ کرنا اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر،
مساکین پر اور مسافروں پر، اور جو غلام آزاد کرنے کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے، جو لوگ آ جائیں خود مانگنے کے لیے ان پر خرچ کرنا، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ جو علی حبی ہی ہے نا، اس میں ہا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی شخص مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور سوال کرنے والے اور غلام چھڑانے کے لیے۔ اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مال پہ بھی جا سکتی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود، اس کی محبت میں، مال کی محبت میں ہوتے ہوئے بھی مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی دل میں تو ہر ایک بندے کے مال کی محبت ہے نا، اس محبت کی پرواہ نہ کرے جو مال کے ساتھ اس کا شغف ہے، مال سے محبت رکھنے کے باوجود مال اللہ کی راہ میں دے دے، تو کیا وہ ثابت کرے گا کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ اب ترتیب اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے ایسی جو پنچ کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کا نمبر، کیونکہ رشتہ داروں کو دینا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ رشتہ داروں کو پھلتا پھولتا دیکھنا یہ شیطان نہیں برداشت کرنے دیتا۔ جتنا جیلسی فیکٹر ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جتنے تعویذ دھاگے بھی آپ سنتے ہیں لوگ کرواتے ہیں وہ رشتہ دار کرواتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی سے جیلسی کرنے کی یا حسد کرنے کی؟ رشتہ دار، اسی لیے انسان رشتہ داروں کو اگنور بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ضرب یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اچھا، رشتہ داروں میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے کزنز جو ہیں یا میرے ماموں خالو، نہیں، سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی ہیں، اس کے بعد باقی رشتہ دار آتے ہیں۔ اور غلام آزاد کرنے کے لیے، غلام آزاد کرنے میں تو اس وقت غلامی کا ایک دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکریج کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ہماری کئی ایک عبادات کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی بات ہوئی ہے۔ روزہ توڑ لیا تو غلام آزاد کرو، قتل خطا ہو گیا کسی سے، جان بوجھ کے نہیں، ایکسیڈنٹل، وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گا، دیت تو علیحدہ دے گا، غلام بھی الگ سے آزاد کرے گا۔ اسی طریقے سے قسم توڑ دیا، اس کا کفارہ بھی ہے، ایک غلام آزاد کرے گا۔ اس چیز نے آہستہ آہستہ غلامی والا سسٹم دنیا سے ایلیمنیٹ کر دیا۔ آج کے دور میں آپ اس کی ماڈرن فارم لے سکتے ہیں، مقروض کی گردن چھڑانا، وہ بھی آلموسٹ غلام ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی واقعی جینون کیس آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو آپ بجائے یہ کہ 1000 بندوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کرتے رہیں، کسی ایک بندے کو ایک بار اس کی گردن آزاد کروا دیں اس طرح کے قرض سے، تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے، بشرطے کہ وہ سٹیبل ہو، یہ نہ ہو کہ وہ گردن چھڑا کے اور جا کے آگے قرضہ لے لے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں، یعنی ان کو آپ تھوڑا سا کاروبار سیٹ کر کے دیں تو وہ چیزیں بیچ کے پھر کسی اور کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد اعمال کا دو ہی چیزیں ہیں نا، ایمان اور عمل۔ ایمانیات ہیں اور عمل صالح ہیں۔ ایمانیات تو آگئی، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ اس کے بعد اعمال کا جب سلسلہ شروع ہے تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد پہلے ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، جیب ڈھیلی کرنی ہے، اور کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کے، اپنے قریبی مساکین جو لوگ ہیں ان پہ خرچ کر کے، اور جو مسافر ہیں گردنیں چھڑانے کے لیے، اور جو لوگ غریب ہیں مانگنے والے ان کو دے کر۔ اب حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نماز سے بڑی کون سی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اسے بعد میں ذکر کیا، اور قائم کرنا نماز کو، اور زکوٰۃ دینا یا تزکیہ نفس کرنا، دونوں معنی درست ہیں، اور پورا کرنا اپنے وعدوں کو جبکہ وہ کسی سے وعدہ کریں، ایمان والوں کی یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ صبر کرنے والے لوگ مصیبت کے حالات میں اور سختی کے حال میں، لڑائی کے دوران یعنی جہاد کے دوران، ظاہر ہے کہ مصیبت میں، تنگی کون سی آ سکتی ہے؟ مال کی تنگی بھی، قحط سالی بھی آ سکتی ہے، اور جہاد میں تو ظاہر ہے کئی ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں وہ صبر اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کہ
اپنے یعنی دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر پرہیزگار ہیں۔ یعنی تقوی کا معیار اللہ کے نزدیک جو ہے، اب یہاں پہ کہیں آپ دیکھ لیں کہ کوئی لمبی داڑھی ہونا، پگڑی ہونا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونا، شکل و صورت جو ہے وہ کوئی مذہبی گیٹ اپ بنا لینا، کوئی اس چیز کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ چند ایک بنیادی چیزوں کا ذکر ہے، ایمانیات کے بعد حقوق العباد اور اس کے بعد حقوق اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے اہل ایمان، تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ قصاص لو قتل کے معاملے میں، یعنی یہ بدلہ لینا یہ اللہ تعالیٰ نے ایز این اوبلیگیشن شریعت کا حصہ بنایا ہے۔ کس لیول کا بدلہ؟ آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا۔ اب ظاہر سو غلامی کا دور تھا، اگر کسی آزاد بندے نے کسی غلام کو مار دیا، اب جس نے مارا ہے قاتل، اسی قاتل کو قتل کیا جانا چاہیے نا، تو وہ کہتا تھا اچھا میں غلام خرید کے تمہیں دے دیتا ہوں، میرے بدلے میں اسے قتل کر دو۔ دیکھیں نا، تو اس لیے اللہ نے کہا یہ کیا انصاف ہوا؟ آزاد کے بدلے میں آزاد قتل ہوگا، جس نے مارا ہے نا وہی مارا جائے گا اس کے بدلے میں۔ اور غلام کے بدلے غلام، غلام کے بدلے غلام کا مطلب ہے کہ ایک غلام نے اگر کسی کو مار دیا ہے تو اس کے بدلے وہی غلام قتل ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور غلام۔ یہی تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے یعنی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کرنے والی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ جب کبھی غیر مسلموں کے اوپر حملہ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پلی یہ لے رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس ملک نے فلاں جگہ اپنی فوجیں بھیجی ہیں تو ہم اس کے مقابلے پہ ان کے شہریوں کو نشانہ بنائیں گے۔ تو قرآن تو اس کی اجازت نہیں دے رہا، قرآن تو انڈیویجول لیول پہ بھی اجازت نہیں دے رہا کہ ایک بندے کے بدلے دوسرا بندہ قتل نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ امریکہ کہیں پہ فوج بھیج رہا ہے اور آپ امریکہ کے شہریوں کو مارنا شروع کر دیں، اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی، یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیوی نے کسی اور عورت کو قتل کر دیا تو اب وہ کہ اس کے بدلے میں تو چونکہ آزاد عورت ہوں تو میں ایک کوئی لونڈی خرید کے دے دیتی ہوں، تم میرے بدلے میں اسے قتل کر دو، یہ نہیں ہوگا۔ اب ایک اللہ تعالیٰ ایک آپشن دے رہا ہے اس حوالے سے، پس جس کو معاف کی جائے اس کی بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کوئی چیز، تو اسے چاہیے کہ وہ طلب کر سکتا ہے، مقتول کا وارث جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے وہ کیا طلب کرے گا؟ دیت طلب کرے گا، اور وہ جو دیت طلب کرنا ہے وہ ہوگا دستور کے مطابق، یعنی اس کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ احادیث میں ہیں تو سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں پہلے سے ایک دیت چل رہی تھی، اسی کو اسٹیبلش کیا ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے یا اس کی مالیت۔ سر 100 اونٹ آج کے بھی آپ دیکھ لیں کم از کم 2-2.5 کروڑ روپے بن جاتا ہے، ایک نارمل اونٹ 2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہی ہے نا، بیل 1.5 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، لاکھ تک۔ تو اب یہ حکومتیں ہماری کیا کرتی ہیں جی، زخمیوں کے لیے 5 لاکھ اور مرنے والوں کے لیے 25 لاکھ نہ، دیت جو ہے کم از کم ہوگی 2 کروڑ آج کی ڈیٹ میں۔ 100 اونٹ جب بھی یعنی آپ قیمت اس کی کیلکولیٹ کرتے رہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور رحمت ہے، یعنی رعایت دے دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص یعنی چاہتا ہے کہ اپنے یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو معاف کرنا چاہے تو اس کے عوض اس سے خون بہا لے سکتا ہے مال کی فارم میں، اور یہ بھی اجازت ہے، پریفریبل نہیں ہے، وہ آگے آ جائے گی آیت۔ پریفریبل یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو تاکہ ڈیٹرنس ہو۔
تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے اور رحمت. تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے معاشرے کی تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو. یہ وہ جو بات آ گئی کہ آپشن ضرور دے دیا کہ آپ خون بہا لے سکتے ہیں لیکن کہا کہ یہ آپشنل ہے. قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے اور قاتل کو مقتول کے بدلے میں ٹانگا جانا چاہیے ورنہ تو پھر قاتل اگر دندناتے پھریں گے اس طریقے سے تو پھر معاشرے میں نارکی پھیل جائے گی. جس معاشرے میں احترام جان احترام مال نہیں ہوگا وہ معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے. تو کہا گیا کہ پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر. ظاہر ہے پوری انسانیت کی ہے. جب ایک آپ بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو معاشرہ تو پھر بنانا ریپبلکس بن جائیں گی. اس کا کلائمیکس تو آگے چل کے آئے گا جناب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس کی زندگی بچا لی گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. سورہ النساء کے اندر آئے گا کہ جو شخص بھی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے نا اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے. ہمیشہ کی جہنم. یہ قتل کا معاملہ بڑا کرٹیکل ہے جناب. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا پھر اگر کسی مؤمن کو کسی نے ناحق قتل کیا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا. اس کے سوا جتنے گناہ وہ چاہے گا معاف کر دے گا. لہٰذا یہ جو آیت ہے نا سورہ النساء میں آیت نمبر 48 اور 116 جو 2 دفعہ آئی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. یعنی وہاں پہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. چاہے گا تو معاف کرے گا اگر نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. تو وہ کون سا ایسا گناہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ نہ چاہے کہ معاف کیا جائے؟ وہ قتل ناحق ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا یعنی جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے قرآن میں آیا تو اس 50,000 سال میں جب 40 سال باقی رہ جائیں گے نا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کر دیا کسی اسلامی حکومت کے اندر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ قتل کا مقدمہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا ایک مؤمن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے گویا کہ وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے موقوفن بھی ہے اور مرفوعن بھی ہے. موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی دل کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب چلا جائے گا. اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا اس حال میں کہ وہ مقتول اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اس نے اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے یوں گھسیٹ رہا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے زندگی چھینی تھی مجھے آج بدلہ چاہیے. ظاہر ہے سبب تو وہی بنا نا. ویسے تو انسان کی زندگی مقرر ہے جتنی ہے لیکن جس کے تھرو ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس نے تو اس جرم میں یعنی بدلہ تو اس سے لیا جائے گا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
تم پر یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نزع کے عالم میں ہو، موت آ دھمکے اس پر کہ وہ وصیت کر دے اپنے مال میں سے اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، معروف طریقے سے، انصاف کے ساتھ۔ یہ پرہیزگاروں پر اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا ضروری قرار دیا گیا، لیکن یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کو منسوخ کیا ہے سورہ النساء میں وراثت کی احکامات میں۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے چونکہ وراثت کے احکام نازل نہیں کیے تھے، وراثت کے جب احکام نازل ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر حصہ مقرر کر دیا ہے کہ ماں باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، بیوی کو 1/8 ملے گا، اور ماں باپ اور بیوی کا حصہ جو ہے وہ اوورال مال میں سے نکلے گا، اور جو باقی بچ جائے گا اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا جائے گا کہ ہر بیٹے کو 2 حصے ملیں اور بیٹی کو 1۔ یہ ایک جنرل رول ہے۔ پھر آگے اس میں کئی ایک اور آگے کرولریز کے طور پہ چیزیں آتی ہیں مختلف سچویشن میں۔ تو اس سے پہلے یہ وصیت کرنا ضروری تھا۔